جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم جو میتھمیٹیکل اکنامکس ہے اے ڈی پی پارٹ 1 کی، اس کا جو پہلا پورشن ہوتا ہے اس بک کا، جو آپ کا 40 نمبر کا ریاضیاتی حصہ ہوتا ہے، اس میں سے 4 سوال ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے کوئی 2 سوال حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ جی اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ اس میں مختلف جو کانسیپٹس ہیں اکنامکس سے متعلقہ، ان کی ڈیفینیشنز اور ان کی ایگزامپلز ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویریبلز یا متغیرات۔ متغیرات ایسی مقداروں کو کہا جاتا ہے جو اپنی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں، یعنی مختلف قیمتیں اختیار کر سکتی ہیں، ان کو متغیرات کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سی ایگزامپل آپ ڈیلی لائف میں سے بھی دے سکتے ہیں، مثلا ٹمپریچر ہے، اس کے علاوہ جو ہے ٹائم ہے، اکنامکس میں جیسے پرائس ہے، ڈیمانڈ، سپلائی، انویسٹمنٹ، انٹرسٹ ریٹ، ایکسپورٹس، امپورٹس، انکم، سیونگ، کنزمپشن، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ویریبلز کہلاتے ہیں۔ جو بھی کوئی ویریبلز ہوتا ہے جب وہ چینج ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کی ایک جو ہے منیمم ویلیو ہوتی ہے، جس کو اس کی لوور لمٹ کہا جاتا ہے۔ جو ویریبل کی لوور لمٹ، جو کم از کم قیمت کوئی ویریبل اختیار کر سکتا ہے، وہ اس کی لوور لمٹ کہلاتی ہے۔ اور جو میکسیمم ویلیو کوئی ویریبل اختیار کر سکتا ہے وہ اس کی اپر لمٹ اس کو ہم کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ پرائس ایک ویریبل ہے، اور جو پرائس ہے فار ایگزامپل جون کے مہینے میں جو چینی کی قیمت ہے وہ 100 روپیز سے لے کر کم از کم 100 روپیز تھی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 110 تھی۔ تو یہ جو 100 ہوگا یہ اس کی لوور لمٹ کہلائے گی، اس ویریبل کی یعنی پرائس کی لوور لمٹ کہلائے گی، اور جو 110 ہے یہ اس کی اپر لمٹ کہلائے گی، یعنی زیریں حد اور بالائی حد۔ عام طور پہ ویریبلس کو جب ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم انگریزی کا جو الفابیٹس ہیں، جو ABC اس کا پہلا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا پرائس کے لیے جو P کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، کنزمپشن یعنی صرف کے لیے C، اس طرح سپلائی کے لیے S، ڈیمانڈ کے لیے D، اسی طرح انویسٹمنٹ کے لیے کیپٹل I، اور انٹرسٹ ریٹ کے لیے اسمال I۔ لیکن یہ کوئی یونیورسل رول نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ ویریبلس کو انگریزی کے پہلے لفظ سے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ مثلا جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں ان کو ہم ایکس سے ظاہر کرتے ہیں، جو برآمدات ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو امپورٹس ہیں، درآمدات، ان کو ہم ایم سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ اس طرح جو انکم ہوتی ہے اس کو ہم کیپٹل وائی سے، جو آمدنی ہے اس کو ہم کیپٹل وائی سے ظاہر کرتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہے متغیرات کی اقسام۔ جو ہمارا سلیبس ہے اس میں متغیرات کی 6 اقسام ہیں: مسلسل متغیر، غیر مسلسل متغیر، آزاد اور تابع متغیر، داخلی متغیرات اور خارجی متغیرات۔ اب ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلسل متغیر۔ مسلسل متغیر ایسے متغیر کو کہتے ہیں جو چینج ہوتے وقت اپنا جو سلسلہ حدود ہے اس کی ہر قیمت کو چھو کر گزرے، یعنی جس کی جو لوور لمٹ ہے اور اس جو اپر لمٹ ہے اس کے درمیان جتنے بھی پوائنٹس آتے ہیں وہ سب کو جو ہے وہ ٹچ کر کے گزرے۔ اس طرح کے ویریبل کو ہم مسلسل متغیر کہتے ہیں۔ اس میں جو اہم مثالیں ہیں اس میں درجہ حرارت، مسلسل متغیر جو ہوتا ہے درجہ حرارت اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ ٹائم یعنی وقت، اور اس کے بعد سپیڈ۔ اس میں ہم سپیڈ کو لے لیں یا ٹائم کو لے لیں، مثلا ٹائم جب چینج ہوتا ہے وہ چاہے سیکنڈ والی گھڑی ہو والا کلاک ہو، اس طرح یہ منٹ کا ہو، گھنٹے کا ہو، تو وہ ہر پوائنٹ کو چھو کر گزرتی ہیں جو تینوں سوئی ہیں۔ اسی طرح اسپیڈو میٹر لگا ہوتا ہے گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں، بسوں وغیرہ میں، تو وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اسے پھر 1 2 3 4۔ تو جب اسپیڈ والی سوئی جو ہے وہ موو کرتی ہے تو وہ اپنے ہر پوائنٹ کو چھو کر گزرتی ہے۔ اس لیے اسپیڈ، ٹائم اور درجہ حرارت یہ تینوں جو ہیں یہ مسلسل متغیر کہلاتے ہیں۔ اس طرح کے جو متغیرات جو ہوتے ہیں، جو کنٹینیوس ویریبل جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا اگر ہم گراف بنانا چاہیں تو جو گراف ہوتا ہے وہ بالکل ایک سٹریٹ لائن کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ایک سٹریٹ لائن ہوتی ہے، پازیٹیولی سلوپ بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیولی سلوپ بھی
ہو سکتی ہے، لیکن ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد غیر مسلسل متغیر ان کو کہتے ہیں جو چینج ہوتے وقت اپنا سلسلہ حدود کی ہر قیمت کو چھو کر نہ گزریں بلکہ درمیان میں وقفے چھوڑ جائیں، ان کو غیر مسلسل متغیر کہتے ہیں۔ معاشیات کے جتنے بھی متغیرات ہیں وہ تمام کے تمام غیر مسلسل ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے قیمت کی بات کی تھی کہ جون کے مہینے میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے لے کر 110 روپے کے درمیان رہی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ چینی کی قیمت جو ہے 100 روپے ہے، اس سے بڑھ کر وہ پہلے 101 ہو، پھر وہ 102 ہو، پھر وہ 103 ہو سکتا ہے کہ 5 جون کو جو قیمت ہے وہ 100 روپے ہو، اور ممکن ہے 6 جون کو قیمت جو ہے بڑھ کر وہ 105 روپے ہو جائے۔ تو یہ درمیان میں جو ہے مختلف قسم کے وقفے چھوڑ کر دیتے، تو یہ درمیان میں جو مختلف قیمتیں تھیں ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے جو پرائس ہے، اس لیے ہم اس کو غیر مسلسل متغیر کہیں گے۔ اس کے بعد آزاد اور تابع متغیر، متغیرات کا آپس میں جو ہے وہ باہمی رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ تو بعض اوقات جو ہے جو متغیر خود بخود تبدیل ہوتا ہے اس کو ہم آزاد متغیر کہتے ہیں۔ مثلا جیسے یہ ہم پڑھتے ہیں اکنامکس میں قانون طلب پڑھتے ہیں، طلب اور قیمت کا جو آپس میں تعلق ہے، تو ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو عام طور پہ طلب میں کمی ہو جاتی ہے، اور جب قیمت میں کمی ہوتی ہے تو طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو قیمت ہے وہ چونکہ خود چینج ہو رہی ہے یا پہلے چینج ہو رہی ہے، اس لیے وہ ایک آزاد متغیر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو طلب ہے وہ تابع متغیر کہلائے گا۔ تو آزاد متغیر وہ ہوتا ہے جو از خود تبدیل ہوتا ہے، مثلا قیمت، آمدنی وغیرہ، جبکہ تابع متغیر وہ ہوتا ہے جو آزاد متغیر کی وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، جیسے طلب اور رسد اور صرف وغیرہ یہ آمدنی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو یہ طلب اور رسد اور صرف یہ تابع متغیر ہوں گے۔ اور آخر میں خارجی اور داخلی متغیرات، خارجی اور داخلی متغیرات ایسے متغیرات جو کسی سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ہم داخلی متغیرات کہتے ہیں، ان کو، اور جو سسٹم سے جن کو باہر نکال دیا جاتا ہے وہ خارجی متغیرات کہلاتے ہیں۔ مثلا جب ہم قانون طلب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ از اے فنکشن آف پرائس، کہ جو طلب ہے وہ قیمت کا تفاعل ہے۔ تو اس سسٹم کے اندر ہم نے طلب کو شامل کیا ہے اور قیمت کو شامل کیا ہے، تو یہ ہمارے داخلی متغیرات کہلائیں گے۔ جبکہ اس میں بہت سے متغیرات جن کو ہم نے نکال دیا ہے جو کہ طلب کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں موسم جو ہے وہ بھی طلب کو متاثر کرتی ہے، فیشن بھی طلب کو متاثر کرتا ہے، صارفین کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ بھی طلب کو متاثر کرتی ہے، آبادی بھی طلب کو متاثر کرتی ہے، متبادل اشیاء کی جو قیمتیں ہوتی ہیں، متبادل اشیاء کی قیمتیں، یہ ساری کی ساری طلب کو متاثر کرتی ہیں، لیکن ہم جو ہے ان کو چونکہ ہم نے سسٹم سے نکال دیا ہے تو یہ جو متغیرات ہوں گے یہ خارجی متغیرات بن جائیں گے۔ یہ عام طور پہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے پیپر کے اندر، یہ 8 سے لے کر 10 نمبر تک کا سوال ہوتا ہے، اس میں ڈیفینیشنز پوچھی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی ایگزامپل بھی ضرور بیان کرنی ہے۔ تو اس ویلاگ میں اتنا ہی، باقی نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔